ہے کہ ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے بنی اسرائیل پر انعامات ربانی کی بارش۔ حضرات، یقیناً بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی اور بہت ہی ضدی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو برا دکھاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا کرتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بہت ظلم کیا ہے، سو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارے قصور معاف کر دیا۔ وہ بے شک معاف کرنے والا ہے، یعنی وہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تو ایمان نہ لائیں گے، لہٰذا تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو ازاں سر زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ رکھا اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارتے رہے جو پاکیزہ چیز ہے، اور تم کو عطا فرمائی۔ ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور وہ ہمارے کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی زمین پر مار، پتھر پر مار۔ تو انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگ نے اپنا اپنا گھاٹ یعنی اپنا اپنا گڑھا پانی سے بھر لیا۔ ہم نے حکم دیا اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرنا۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، سو آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے ترکاری یعنی پیاز وغیرہ نباتات زمین سے اگاتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ آمادہ چیز چھوڑ کر تم ان کے عوض ناقص چیز چاہتے ہو؟ اگر یہی چیز مطلوب ہے تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں مانگتے ہو مل جائے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اتنی بہتر اور اچھی چیز چھوڑ کر ایک ناقص چیز کا سوال کرتے ہو۔ اگر تم ان چیزوں کا سوال کرتے ہو تو تم کسی شہر میں جاؤ تو وہ تمہیں مل جائے گی، اور آخرکار ذلت اور رسوائی اور محتاجی بے نوائی ان کے چمٹا دی گی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس کی نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا احسان بیان فرمایا ہے کہ اس نے انہیں من اور سلوہ مہیا فرمایا۔ یہ دونوں دل پسند کھانے تھے جو ان بنا مشقت حاصل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ان پر من نازل اور شام کے وقت بھیڑوں کے جھنڈ بھیج دیتا تھا۔ موسیٰ کے پتھر پر عصا مارنے سے ان کے لیے قدرت سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر قبیلے کے ایک چشمہ تھا
جس میں پہلے تھوڑا تھوڑا پانی جاری ہوتا، پھر وہ میٹھا پانی تیزی سے بہنے لگتا۔ وہ خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے اور ضرورت کے مطابق ذخیرہ پانی بھی لیتے۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے انہیں بالوں کا سایہ میسر تھا۔ عبادت کی بلکہ بعد میں ان میں سے بہت سے افراد ان نعمتوں سے تنگ آ گئے اور ان کے بدلے زمین سے اگنے والی ترکاریاں اور پیاز مانگنے لگے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت ہی ناشکری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے احسان دیے تھے، وہ پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں، اور یار کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو گڈ یا کوئی کمنٹ کر دیا کریں، اس لیے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔